بزدلانہ حملے کی کیسے ہم نے ایک ہمارے بہادر جوانوں نے کیسے اس کا جواب دیا اور رد عمل میں بھارت کو اپنے منہ کی کہانی پڑی اور بھارت کو کیا تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ پاکستانی ایک جو ہے پرامن قوم ہے، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے، لیکن ہمارا جو بزدل اور مکار دشمن ہے اس نے ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھا۔ کل رات جس طرح اس نے پاکستان کے اوپر جارحیت مسلط کی، جس طرح پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں اس نے حملہ کیا اور ہمارے معصوم اور نہتے شہریوں کو اس نے نشانہ بنایا، سب سے پہلے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ بھارت جو ایک شفاق اور ایک جو ہے قاتل ریاست ہے، ان کے جو اس وقت سربراہ ہیں مودی، وہ انتہا پسند ہندو ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پر ووٹ لیتے رہے ہیں، ہمیشہ وہ اپنی سیاست جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان پر ایک بے بنیاد الزام لگایا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کے بعد انہیں ثالثی کی پیشکش کی، انہیں تعاون کی پیشکش کی، ان سے کہا گیا کہ ہم اقوام متحدہ سے یا کسی بھی تیسرے ملک سے یہ جو پہلگام میں واقعہ ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں، اس کے اوپر ہم کمیٹی بناتے ہیں، اس کے اوپر ایک ثالثی کمیشن بناتے ہیں۔ لیکن بھارتی حکومت ان کے اوپر کیونکہ جنگ کا ایک جنون سوار تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بھارت میں چند ہی دنوں کے بعد انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو بھارتی حکومت نے ان الیکشن میں فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ وہ اپنی عوام کو کچھ بھی وہاں پہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا کر کل رات جو جارحیت کی ہے، پوری پاکستانی قوم اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ پوری پاکستانی قوم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہے، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ ہم اپنے تمام جو ہمارے اندرونی جو اختلافات ہیں انہیں بلا کر اب افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور کل رات جس طرح ہماری بہادر افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہماری پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جس طرح بھارت کو جواب دیا، اسے سبق مل گیا ہے۔ لیکن کل رات جو ہم نے کیا وہ ہم نے اپنی دفاعی پوزیشن پر اپنے دفاع کے لیے کیا۔ اب ہم بھارت کو جو بھارت نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر آرٹیکل 51 کے تحت ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم اپنے ملک پر ہونے والی دخل اندازی در اندازی کا جواب دیں، تو پاکستان کے جواب کا بھارت کو انتظار کرنا چاہیے۔ ہم انہیں انشاءاللہ بہت بڑا سرپرائز دیں گے، اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کوئی کمزور ملک ہے، کوئی کمزور ریاست ہے، تو یہ بھارت کی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم ایک غیرت مند قوم ہے، ہم ایک خود مختار قوم ہے۔ دوسری بات، ہمارے پاس جو ایٹم بم ہے یہ کوئی ہم نے شادی یا سالگرہ میں پھٹانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے۔ ہمیں انشاءاللہ اپنی جو ہماری ایٹمی طاقت ہے اس کے اوپر پورا بھروسہ ہے، ہمیں افواج پاکستان کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ کل رات کو تو ہم نے صرف ان کے 5 طیارے گرا کر انہیں صرف یہ بتایا کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کا یہ جواب ہے۔ اب ہم انہیں انشاءاللہ آگے مزید بھی بتائیں گے، اپنے بے گناہ جو ہمارے معصوم شہریوں کو انہوں نے شہید کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ ہم بھارت کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ بھارت جس غلط فہمی سے پاکستان میں اس نے حملہ کرنے کی جو غلط فہمی کی ہے، انشاءاللہ اس دفعہ اس کی غلط فہمی دور کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے چائے پلا کر انہیں چھوڑ دیا تھا، ہم نے کہا تھا چلیں پڑوسی ہے، پڑوسی سے غلطی ہو گئی، معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے بے گناہ اور معصوم شہریوں کا خون بہایا گیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اور میں بھارت کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ہمیشہ امن کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے پاک فوج کے جوان، ہمارے پاک فوج کے آفیسر سب اس میں شہید ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ لیکن آپ نے جو اب حرکت کی ہے اس کا آپ کو جواب دیں گے، آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ، اپنے سیکیورٹی کے اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ بالکل اسی طرح ہے۔ اور جیسے کہ بھارت کا جو موقف ہے سر، ایک گورنمنٹل فیلئر ہمیں تو خاص نظر آ رہا ہے بھارت میں اور مودی سرکار کے اندر، جو مودی کی بوکھلاہٹ، جو اس وقت جس بوکھلاہٹ کا وہ شکار ہے، اس میں ہمیں گورنمنٹل فیلئر کو تو نظر ہمیں آ رہا ہے کہ کیسے ان کی گورنمنٹ فیل ہوئی ہے۔ پہلے پہلگام واقعے میں ان کی گورنمنٹ فیل ہوئی، اور وہاں پر اس کے بعد اس کو معلومات کرنے میں ان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں فیل ہوئی۔ آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے فیل ہونے کے بعد آپ کے جو تمام سیکیورٹی فورسز تھے وہ فیل ہوئے اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں۔ وہاں پہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ مارے گئے اور جو زخمی ہوئے ان کو ریسکیو کیا گیا خچر کے اوپر۔ آپ خود سوچے، بھارت جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ایک اس طرح کا ملک لوگوں کے سامنے بتاتا ہے، وہاں پہ ایک عملہ ہوتا ہے اور اس عملے میں آپ اس کو ٹریس نہیں کر پاتے
پاتے, آپ اس حملے میں اپنے لوگوں کو بچا نہیں پاتے, آپ اس حملے میں اپنے لوگوں کو ریسکیو نہیں کر پاتے. لوکل وہاں پہ خچر کے اوپر لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں, وچ شوز کہ بھارت کتنا جو ہے ایک بوکھلاہٹ کا اس وقت شکار ہو گیا ہے, جس کے بعد آپ بغیر انویسٹیگیشن, بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی ثبوت پہ آپ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. اور اس کے باوجود پاکستان کا بڑا پن ہے یہ, پاکستان اس پر جو ہے کنڈیم کرتا ہے, سولیڈیریٹی شو کرتا ہے, اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ آئیں انویسٹیگیٹ کریں ایز اے میڈیٹر. تیسرے ممالک کو, یو کے کو ایز اے میڈیٹر آپ نے جو ہے دعوت دی کہ آپ آئیں اور یہاں پر آپ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں. اس کے باوجود بھی مودی سرکار وہی اپنے RSS کی آئیڈیالوجی کے مطابق چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے, جس کی وجہ سے رات کا واقعہ ہوا. تو اس تمام آئیڈیالوجی کے حوالے سے سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اپنے سننے والے سامعین کو پہلے بتاتا چلوں, اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے, نریندر مودی جو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم ہیں, ان کا کردار اٹھا کر دیکھیں, وہ گجرات کے کسائی کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے گجرات میں اپنے ہی ملک میں بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کا قتل عام کیا, اور وجہ صرف ایک تھی, الیکشن میں جیتنا. اور جب بھی الیکشن آتا ہے تو نریندر مودی اور ان کی جو جماعت ہے وہ RSS کے نظریات پر, ان کے نظریات کو فالو کرتے ہوئے, ان کے نظریات پہ چلتے ہوئے اس طرح کے واقعات کرتی ہے. بھارت جو ایک اب صفاق ریاست بن چکا ہے, جو ایک ظالم ریاست بن چکا ہے, بھارت کے مظالم سے آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ملک محفوظ ہے؟ کینیڈا میں جا کر سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے میں بھارت ملوث ہے, امریکہ میں جا کر سکھ رہنماؤں کو اور بھارت سے جو لوگ بیزار ہیں, بھارت کے جو باغی رہنما ہیں, انہیں قتل کرنے میں بھارت ملوث ہے. پاکستان میں آپ پتہ ہے آپ کو جس طریقے سے بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے, حالیہ دنوں میں کچھ بھارتی جاسوس بلوچستان سے پکڑے گئے ہیں, اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں دہشت گرد کی کارروائیوں میں مصروف تھے. اس کے علاوہ پنجاب سے, جہلم سے جو ہے نا کچھ ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جنہیں بھارت فنڈڈ کر کے پاکستان میں حالات خراب کرتا تھا, بم دھماکے کرتا تھا, معصوم لوگوں کا قتل عام کرواتا تھا. تو اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت ایک ظالم ریاست ہے, ایک صفاق ریاست ہے. اور نریندر مودی جو ہیں, ان کا کردار اگر آپ دیکھیں, وہ ہمیشہ اس صفاق ریاست اور ظالم ریاست کی سربراہی کرتے ہوئے, ہمیشہ نفرت کا پرچار کرتے ہوئے ملوث پائے گئے ہیں. دوسری بات, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھارت کا یہ فیلئر تھا, گورنمنٹ کا فیلئر تھا. پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو LOC سے, لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور واقعہ ہے, اور جس جگہ پر یہ واقعہ ہوتا ہے وہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر بھارتی پولیس کا ایک پولیس اسٹیشن قائم ہے. 7 لاکھ فوج اس وقت مقبوضہ کشمیر میں قابض ہے, اور جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا وہاں پر 50 سے 60 ہزار فوج کی نفری موجود تھی. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بھارت میں لائن آف کنٹرول سے کوئی دہشت گرد آتے ہیں کشمیر میں اور یہ اس طرح کا واقعہ کرتے ہیں؟ یہ واقعہ جو ہے بھارت نے خود کروایا. الیکشن سے پہلے لوگوں کی سمپتیز حاصل کرنے کے لیے یہ واقعہ نریندر مودی کی سرکار نے, بھارتی ریاست نے خود کروایا, اور ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ انہیں آنے والے الیکشن میں عوام کی حمایت حاصل ہو جائے, اور دوسرا دنیا کی توجہ جو ہے کچھ ایشوز سے ہٹ جائے. وہ ایشوز کیا تھے؟ وہ ایشوز یہ تھے کہ حال ہی دنوں میں کچھ بھارتی جاسوس بلوچستان میں اور پاکستان میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. ہم بھارت کی طرح الزام نہیں لگاتے, ہم بھارت کی طرح ان کے چینلز پہ بیٹھ کر ڈرامے نہیں کرتے, ہم حقیقت پر بات کرتے ہیں, ہم ثبوت پر بات کرتے ہیں. ثبوت ہمارے پاس, بھارت کا سب سے بڑا جو آپ بولے ثبوت, کلبھوشن یادو بھارتی ایجنٹ جو بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تھے, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. انٹیلیجنس کی تاریخ میں آج تک کوئی حاضر سروس آفیسر نہیں پکڑا گیا. پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے, میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, داد پیش کرتا ہوں اپنی سیکیورٹی فورسز کو, جنہوں نے ایک حاضر سیکیورٹی آفیسرز کو پکڑا اور اس بات کا اعتراف کروایا, اور اس نے مانا کہ کس طریقے سے وہ فنڈنگ کر کے, کس طریقے سے وہ ڈالرز یہاں پر انویسٹ کر کے پاکستان کے, بلوچستان کے معصوم اور نہتے لوگوں کو شہید کرواتا تھا, ان کا قتل عام کرتا تھا. اس کے بعد ابھی حالیہ دنوں میں پھر کچھ بھارتی جاسوس پکڑے گئے ہیں. اشوک چترویدی, جس نے اپنا نام دستگیر بلوچ رکھا ہوا تھا, وہ پاک ایران بارڈر پہ بیٹھ کر پاکستان میں, بلوچستان میں نفرتیں پھیلانے میں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہینڈل کرنے میں, یہاں پر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا. اس کے علاوہ فرید بلوچ نامی ایک اور ان کا دہشت گرد پکڑا گیا, جس نے حالیہ دنوں میں رمضان المبارک میں ہماری سیکیورٹی فورسز کے کارروائی پہ خودکش حملے میں وہ فیسیلیٹیٹر تھا, اس نے پیسے لیے, اس نے اس ساری کارروائیوں میں وہ ملوث رہا. تو پاکستان نے ہمیشہ ثبوت کی بنیاد پر بات کی ہے. پاکستان ہمیشہ بھارت کو جو ہے دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے. بھارت کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ہینڈلرز, اس کے فیسیلیٹیٹرز, اس کے ایجنٹس پاکستان میں پکڑے گئے ہیں, اس لیے اس نے پہلگام کا ایک ڈرامہ رچایا. اس میں بھارتی حکومت خود ملوث ہے. آپ دیکھیں نا, ایک ایسا علاقہ جہاں پہ 60 سے 70 ہزار بھارتی فوج کی نفری موجود ہو, انٹیلیجنس موجود ہو, اس کے سیکیورٹی ادارے موجود ہو, وہاں پر چند لوگ آتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, اور مارنے کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور بھارتی سیکیورٹی فورسز انہیں پکڑنے میں ناکام ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے ریئیکشن میں کیا کیا جاتا ہے کہ معصوم
کشمیری مقبوضہ کشمیر کے وہ معصوم کشمیری جو 75 سال سے بھارتی ظلم اور جبر کا شکار ہیں، ان کے گھروں پر گولہ باری کی جاتی ہے، انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو یہ بھارت کا صفاق چہرہ ہے، یہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھارت کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک فیل ہو چکی ہے. بھارت جو ہے ایک ناکام ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے. بھارت دنیا میں اپنا جو امیج پیش کرتا ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں پر لوگ خوراک سے مر رہے ہیں. باقی یہ دیکھیں پہلگام کی جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، وہاں پر زخمیوں کو، یہاں پر جو ہلاک شدگان تھے انہیں ہسپتالوں تک شفٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایمبولینسیں تک نہیں تھی، خچر پہ لوگوں کو شفٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھارت کا ایک وہ چہرہ ہے جو یہ دنیا سے چھپا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کے بھارت کا یہ چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ رہا ہے. وہ جو ترقی کی باتیں کرتا ہے، وہ جو اکانومی کی باتیں کرتا ہے، وہ ساری باتیں پوری دنیا کو پتہ چل رہی ہیں کہ وہ جھوٹی باتیں ہیں. بھارت اپنا جو ایک صفاق چہرہ ہے اس کے پیچھے اپنی ان چیزوں کو چھپاتا تھا، لیکن الحمدللہ وہ دنیا کے سامنے آ چکی ہیں. بھارت کا اصلی چہرہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. کوئی بھارت میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کل جس طریقے سے ہماری افواج پاکستان نے، ہماری ایئر فورس نے ان کے 5 طیاروں کو زمین بوس کیا، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل جو ہے، ان کے پاس کوئی مہارت نہیں ہے. ان کی جو فوج ہے اس کا مورال ڈاؤن ہے، اس کی فوج لڑنا نہیں چاہتی، اس کی فوج بزدل ہے. فوج کے آپس میں آپ دیکھیں کتنے دھڑے بن گئے ہیں اور وہ پاکستان سے اس ٹائم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بھارت نے جو یہ حرکت کی ہے اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا، منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ابھی بھی ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن ابھی جو ہم نے کیا وہ ہم نے اپنے دفاع میں کیا. ہم ابھی آپ کو جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اس کی اجازت ہمیں اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 بھی دیتا ہے. اس کی اجازت ہمیں ہمارے ملک کی خود مختاری بھی دیتی ہے. اس کی اجازت ہمیں ہماری عوام کی سپورٹ بھی دیتی ہے. تمام پاکستانی قوم اس وقت متحد ہے. تمام پاکستانی قوم اس وقت اپنے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ صف اول میں دشمن کا مقابلہ کرے گی. ہم دشمن کو خاک چٹائیں گے. بھارت بہت ہو گیا، آپ نے اس دفعہ جو حرکت کی ہے انشاءاللہ آپ کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ رہتی دنیا تک آپ یاد رکھیں گے. بالکل اسی طرح ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہ بھارت کو سبق سکھانا لازمی ہے. پچھلی دفعہ جو ہے جیسے آپ نے کہا ہم نے چائے پلا کے آپ کو واپس بھیجا تھا، لیکن ہر دفعہ آپ کو چائے پلا کے نہیں بھیجیں گے. کچھ دفعہ آپ کو ریئیکشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور اس دفعہ جو ریئیکشن بھارت دیکھے گی وہ اب تک جو اس نے دیکھا ہے وہ تو کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ بہت سخت اس دفعہ ریئیکشن پاکستان کی جانب سے، پاک فوج کی جانب سے دیکھیں گے. لیکن سر جو رات کے واقعے کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت نے اپنے حملے کے اندر کن مقامات اور کن جگہوں کو اور کن چیزوں کو نشانہ بنایا، جس کے حوالے سے بھارت کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت سارے دہشت گردی جو مقامات ہیں جہاں دہشت گرد، جہاں پہ ٹیررسٹ جو رہ رہے تھے، میں نے ان کو نشانہ بنایا ہے، ٹیررسٹ کے مقامات کو میں نے نشانہ بنایا ہے. وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی صداقت ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ بھارت کے اپنے گھر کے اندر جہاں دہشت گردی کے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پہلگام میں آ کے واقعہ ہوتا ہے، ان کو بنک تک نہیں پڑتی، لوگ مارے جاتے ہیں، دہشت گرد مار کے فرار ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. لیکن ان کو پاکستان میں کس جگہ پہ دہشت گرد رہ رہے ہیں اس بات کا علم تو بہت ہے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھارت کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے، بھارت کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا ہے. بھارت ہمیشہ جو ہے نا اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، عوام کے پریشر کو وہ برداشت نہیں کرتا تو وہ عوام کو جھوٹی چیزیں دکھاتا ہے. آپ ان کے نیوز چینل اٹھا کر دیکھیں یا ان کے پولیٹیشینز دیکھیں، ان کے تجزیہ کار دیکھیں یا ان کی فوج دیکھیں، وہ ہمیشہ سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی ہے. کل رات بزدل دشمن نے، مکار دشمن نے رات کے اندھیرے میں، جو بہادر ہوتے ہیں وہ دن کی روشنی میں مقابلہ کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ بھارت کو دن کی روشنی میں سبق سکھایا ہے. ہم نے ہمیشہ بھارت کو دن کی روشنی میں دھول چٹائی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ بھارت ہمیشہ رات کے اندھیرے میں، جی رات کے اندھیرے میں اس نے جو ہے ہمارے معصوم اور نہتے شہریوں پر حملہ کیا. اور جن مقامات کو اس نے نشانہ بنایا اس میں مساجد ہیں، اس میں ہیلتھ سینٹر ہیں اور اس میں عوامی مقامات ہیں. دیکھیں جتنی بھی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ پاک ہمارے شہیدوں کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت جنت کروٹ نصیب فرمائے. جتنی بھی شہادت ہوئی ہے اس میں تمام معصوم نہتے شہری ہیں. اس میں جو ہے 7 سال کا بچہ بھی ہے، اس میں 13 سال کا بچہ بھی ہے، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. اس میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جنہیں آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں. بھارت کو اگر دہشت گردی کا اتنا پتہ ہوتا، اتنا علم ہوتا تو پہلگام میں جہاں واقعہ ہوا وہاں سے 30 کلومیٹر کی دور پر میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر پولیس اسٹیشن واقعہ تھا. 60 سے 70 ہزار کی ایک پوری بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے، پوری فوج کی نفر
جعفری بیٹھی ہوئی ہے, وہ پھر ان دہشت گردوں کو پکڑ لیتی. بھارت کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے, اجمل کا صاحب ہو یا کل رات تک کا ہونے والا واقعہ, بھارت نے ہمیشہ اپنی قوم کو گمراہ کیا ہے. بھارت اپنی قوم سے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. بھارتی عوام جو ہے وہ اپنی, اسے بھی پتہ ہے کہ اس کی قوم, اس کی جو حکومت ہے, اس کی جو ریاست ہے, وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو کل رات پھر بھارت نے جو ایک بزدلانہ حملہ کیا اور ہمارے نہتے اور معصوم لوگوں کو شہید کیا ہے, اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جواب بھارت سے ضرور لیں گے. ہم بھارت کو جانے نہیں دیں گے. اس دفعہ بھارت کو ادھار چکانا ہوگا. ہمارے اوپر بھارت کے جو ہے نا گزشتہ بھی کچھ ادھار ہیں. ہم نے پڑوسی ہونے کے ناطے ہم نے بیرونی ممالک کی جو ہے نا مداخلت کے باعث, ہم نے جو ہے نا کچھ باہری ممالک کی ضمانتوں کے باعث بھارت کو ہم نے چھوڑ دیا تھا, لیکن اس دفعہ ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے. بھارت کو اس دفعہ بھرپور جو ہے نا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا اور تمام ادھار اس سے چکتا کیے جائیں گے. دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں بھارت کے تو اپنے اندر اس ٹائم شورش کی اتنی تحریکیں چل رہی ہیں, آزادی کی اتنی تحریکیں چل رہی ہیں کہ بھارت کسی اور ملک پر اس کا الزام لگا ہی نہیں سکتا. بھارت میں اس وقت 18 سے 19 ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو بھارت سے, جو صوبے ہیں, جو بھارت کی ریاستیں ہیں, وہ بھارت سے الگ ہونا چاہتی ہیں. تو بھارت سب سے پہلے اپنے ملک کو سنبھالے, اپنے گھر کو صحیح کرے. بھارت کا اپنا گھر خراب ہے, بھارت کا اپنا ملک خراب ہے, اور وہ ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے, ہمارے اوپر انگلی اٹھاتا ہے. لیکن اس دفعہ جو اس نے انگلی اٹھائی ہے, انشاءاللہ اس انگلی کو ہم کاٹ کر اس کو واپس انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو بھارت نے رات کو جو ہے ہمارے نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا ہے, پاکستانیوں کو نشانہ بنایا ہے. ہر پاکستانی کی جان قیمتی ہے. جس طرح پاکستان میں رات کو دخل اندازی کی گئی ہے, انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ سے ایک ذمہ دار ملک رہا ہے اور پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ ماضی کی بات کریں, پلوامہ کا واقعہ ہو, اوڑی کا واقعہ ہو, پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو, بھارت نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے. بھارت نے ہم پر الزام تو لگایا, لیکن بھارت کوئی ثبوت نہیں لایا سکا. ابھی بھی پہلگام کا جب واقعہ ہوا, اس کے بعد پاکستان نے ایک ثالثی کمیشن بنانے کی آفر کی, پاکستان نے کسی تیسرے ملک کو اس میں ملوث کر کے انویسٹیگیشن کروانے کی آفر کی, لیکن بھارت نے بغیر انویسٹیگیشن کے, بغیر کسی حقائق کو جانے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا ہے. یہ حملہ انشاءاللہ بھارت کے گلے میں فٹ ہوگا اور بھارت کو اس دفعہ ایسا سبق سکھائیں گے کہ بھارت یاد رکھے گا. ہاں, اور ہیئر پاکستان جو ہے وہ پریزرو دا رائٹ ٹو اٹیک اور ڈیفینس ہمسیلف, کہ اس کے پاس اب ہمارے پاس جو ہے وہ رائٹ آ چکا ہے کہ ہمارے اوپر آپ نے بلا اشتعال, بلا وجہ, بغیر کسی ثبوت کے جو ہے آپ اٹیک کر دیتے ہیں ایک ملک کے اوپر. تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہم یہ رائٹ ہمارے پاس آ چکی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو رد عمل عوام کا آیا ہے اس حملے کے بعد, پاکستانی عوام کا جو میں رد عمل دیکھ رہا ہوں, اس چیز سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک ساتھ ایک مٹھی بن کر جو ہے اس وقت سامنے آئی ہے. یہاں پر نہ رنگ کو دیکھا جا رہا ہے, نہ نسل کو دیکھا جا رہا ہے, نہ کاسٹ کو, نہ کریڈ کو, کوئی بھی چیز دیکھی نہیں جا رہی. ہر آدمی, پوری عوام, مرد عورت, تمام لوگ جو ہے اس وقت وہ اپنے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں. تو عوام کے رد عمل کے حوالے سے سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل, یہ ایک جو ہے نا بہت ہی, میں پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے رات کو بھارت نے حملہ کیا پاکستان پر, اور اس کے بعد جس طرح پاکستانی قوم نے متحد ہونے کا ایک جو ہے اپنا آپ بتائیں مظاہرہ کیا ہے, میں پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہر گھر میں اختلاف ہوتے ہیں, ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے سیاسی یا نظریاتی اختلافات ہوں گے, لیکن بھارت کے حملے کے بعد پوری پاکستانی قوم, 25 کروڑ پاکستانی قوم آپ دیکھیں جس طرح متحد ہوئی ہے, اس کا کریڈٹ بھی بھارت کو جاتا ہے. بھارت نے ہمیں ہمارے جو ذاتی اختلافات تھے انہیں بھلانے میں مدد کر دی, ہمیں ختم کرنے میں مدد کی, اور اب ہم ایک ہو گئے. رات سے جس طریقے سے پوری پاکستانی قوم متحد ہو گئی ہے, پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. میں پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں, افواج پاکستان کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہیں. دیکھیں ہم آپس میں تو ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہمارے ملک کی طرف بری نظر سے دیکھے گا, میلی نظر سے دیکھے گا, میلی نگاہ سے دیکھے گا, تو ہم انشاءاللہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے. سندھی ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, پشتون ہو, سرائکی ہو, گلگت بلتستانی ہو, کشمیری ہو, اس وقت سب پاکستانی ہیں, اور ہم سب اس وقت پاکستانی ہو کر اپنے ملک کا دفاع کریں گے, اپنے وطن کی حفاظت کریں گے, اور دشمن کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. دیکھیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں انہیں بھلا دینا چاہیے. ہمیں اپنے افواج پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں کو محفوظ کرنا چاہیے, ہمیں دشمن کا جو پروپیگنڈا ہے اسے ناکام بنانا چاہیے. آپ میں سے اور مجھ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جا کر بارڈر پہ تو نہیں لڑ سکتے. الحمدللہ ہماری افواج پاکستان بارڈر پہ لڑ رہی ہے اور بھرپور مقابلہ کر رہی ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے, لیکن ہم گھر پہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ان کے پروپیگنڈے کو ناکام بنا سکتے ہیں, ان کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, ان کے پروپیگنڈے کا انہیں جواب دے سکتے ہیں. اسی طرح ہم عوام کے اندر یہ آگاہی اور شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں
ہم جب تک پرامن تھے ہم نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی، لیکن جب ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے، چاہے وہ آبی جارحیت کی شکل میں ہو یا جنگی جارحیت کی شکل میں ہو، اب ہمیں بھرپور جواب دینا ہے، ہمیں اپنی فوج کا مورال بلند کرنا ہے، ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، ہمیں اپنے افواج پاکستان پر بھروسہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو بھی حالات بنے ہوئے ہیں، یہ جو ٹینس کے حالات بنے ہوئے ہیں، میں پھر بولوں گا ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، لیکن جب ہم پر ایک چیز مسلط کر دی گئی ہے، ہم پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے، ہم بھارت کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہماری افواج پاکستان متحد ہے، ہماری قوم متحد ہے، اور ہم آپ کو اس دفعہ نہیں چھوڑیں گے، اس دفعہ آپ کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہے، اور وہ ایک شعر ہے جس کا پورا مجھے تو یاد نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا اگر دشمن بھی دے تو کم ظرف نہ دے۔ تو بھارت کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے خلاف جو ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں، آپ کے لوگ جو ہے وہ بلوچستان سے پکڑے جا چکے ہیں، آپ کس طرح دہشت گردی کارروائیوں میں پاکستان میں ملوث پائے جاتے ہو، اس کی پوری ہمارے پاس جو ہے آپ کا کھلا چٹا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ظرف آپ دیکھیں کہ ہم نے کبھی آپ پر کوئی جھوٹے الزامات کبھی نہیں لگائے۔ ہمارے بلوچستان میں آپ نے کتنے دہشت گردی کے واقعات میں آپ کے خلاف ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں، لیکن ہم کبھی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ہم نے آپ کی طرح جو ہے اپنی سیاست نہیں چمکائی، ہم نے کبھی آپ کی طرح جو ہے بلا وجہ، بلا ثبوت کے، بلا جو ہے کسی انویسٹیگیشن کے ہم نے الزام تک نہیں لگایا، حملہ تو دور کی بات ہے۔ لیکن آپ اپنے جو ہے سٹینڈرڈ، اپنا معیار دیکھیں، آپ کا سٹینڈرڈ کہاں آپ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، آپ کا معیار کیا ہے کہ آپ نہ تو آپ کے پاس ثبوت ہے، نہ تو آپ کے پاس کوئی انویسٹیگیشن ہے، نہ کچھ اور ہے۔ ایون دو آپ اپنی فیلیئرز کو چھپانے کے لیے ایک ملک کے اوپر آپ اگر حملہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کے بعد پھر دوبارہ صحیح سے چائے پی کر پاکستان سے واپس جائیں گے؟ تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ بھارت کی بھول ہے، اور بھارت کو اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اور پہلگام حملے کے حوالے سے بھارت نے پاکستان پر سر کیا کیا جو الزامات لگائے، کیونکہ ہمارے سامعین کو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے پورے سامعین کو، پورے پاکستان، پورے بلوچستان تک یہ پیغام جائے، ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حملہ ہوا کیوں ہے، اس میں جو الزامات کا ہم کہہ رہے ہیں وہ الزامات کیا کیا بھارت نے جو ہے وہ پاکستان پر لگائے تھے۔ دیکھیں جی، بھارت نے پاکستان کے اوپر پہلگام واقعے کے الزامات جو لگائے، اس میں اس کا کہنا تھا کہ بھارت کے کچھ سیاح، پہلگام جو مقبوضہ کشمیر کا ایک سیاحتی مقام ہے، وہاں پر وہ تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر دہشت گرد آتے ہیں اور ان کے 26 شہریوں کو وہاں پر قتل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو جب سے پہلے بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو ایل او سی سے 230 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا بھارت کا کنیکشن زیادہ پاکستان کی نسبت مضبوط ہے، اور یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ 70 سے 80 ہزار بھارتی فوج وہاں پر موجود ہے، وہاں پر پولیس موجود ہے، وہاں پر بھارتی قابض افواج جو ہے یا ان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو بھارت نے اپنے 26 سیاحوں کے قتل کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے پہلے ہی دن اس واقعے کی مذمت کی، پاکستان نے پہلے ہی دن بھارت کو ثالثی کی پیشکش کی کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر بھی شک ہے، ہمارے اوپر شک ہے یا کسی کے اوپر بھی شک ہے، ہم اس میں جو ہے نا فریق بن کر آپ کے ان تحفظات کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بھارتی حکومت کی ہٹ درمی، بھارتی حکومت نے جو ہے نا اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پہلے دن سے اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ یہ الزامات اسی طرح کے الزامات تھے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اور جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد بھارتی میڈیا پہ 10 منٹ کے اندر اندر یہ چیزیں چلنے لگ گئیں کہ پاکستان میں ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ یہ الزامات نہیں تھے، یہ حقیقت تھی۔ بھارت کیونکہ اس میں ملوث تھا، بھارت نے اپنے نیوز چینلز کے اوپر اس خبر کو چلایا، اور اس خبر کے چلنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کون سی قوتیں ملوث تھیں، لیکن ہم نے ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا۔ ہم نے فوراً کسی ملک پر الزام نہیں لگایا۔ ہم نے جب ان دہشت گردوں کو ہلاک کیا، ان کے پاس سے اسلحہ، جس اسلحے سے انہوں نے یہ کارروائی کی تھی، وہ اسلحہ ہم نے وہاں سے ضبط کیا، اور اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا، ان کے کنیکشنز پتہ چلے، ان کی فنڈنگ سے پتہ چلا، پھر ہم نے کہا کہ اس حملے میں بھارت ملوث تھا۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی شواہد بھارت کو نہیں ملے تھے۔ نیو یارک ٹائمز ایک آرٹیکل لکھتا ہے، اور اس آرٹیکل میں نیو یارک ٹائمز جو دنیا کا اس ٹائم سب سے زیادہ مستند اخبار ہے، وہ اس اخبار میں دعویٰ کرتا ہے کہ پہلگام واقعے کے بھارت کے پاس پاکستان کے ملوث ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھارت یہ صرف اپنی الیکشن کمپین کے لیے ایک مٹیریل چاہتا تھا، ایک مواد چاہتا تھا، اور اس مواد کے تحت پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے۔
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان نے اقوام متحدہ میں یہ بات کی، سلامتی کونسل میں ہم گئے، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو ہم نے بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، اس وقت ہمارا جو خطہ ہے یہ امن کا جو ہے، امن کے اس کو شدید ضرورت ہے، ہم جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن بھارت کی ہٹ درمی، بھارت کا وہی رویہ جو ہمیشہ سے رہا ہے، 1965 میں بھی بھارت کو ہم نے بتا دیا تھا کہ آپ الزام لگاتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صبح آ کر لاہور میں چائے پئیں گے اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنا بھارت بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 98 میں کارگل میں بھی ہم نے بھارت کو بتایا تھا کہ ہم کوئی ایسی قوت نہیں ہے جسے آپ اتنی آسانی سے ہضم کر جائیں گے، ہم آپ کو بھرپور جواب دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2019 میں پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تو ہم نے بھارت کے ساتھ جو کیا، ان کی ایئر فورس کے ساتھ جو ہم نے کیا، اس کے جنگی جہازوں کے ساتھ جو ہم نے کیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تو ہم نے بھارت کو صرف امن کی خواہش پر، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم نے یہ کہا کہ آپ آئیں، بیٹھیں، انویسٹیگیشن کریں، آپ کے جو لوگ مرے ہیں، آپ کے جو لوگ اس میں قتل ہوئے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جس نے بھی کیا ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہے، اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا وکٹم ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کے خلاف کیا قربانیاں دی ہیں آپ مجھے بتائیں؟ 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں پاکستانی قوم نے دی ہیں، پاکستانیوں نے دی ہیں۔ بھارت نے تو آج تک دہشت گردی کے خلاف کوئی 10 قربانیاں بھی نہیں دی ہوں گی۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہمارے خواتین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا وکٹم تو ہم ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب گھروں سے لاشیں اٹھتی ہیں، جب گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے۔ تو بہرحال بھارت نے یہ الزام لگایا، اس الزام کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس الزام کا اس کے بعد کوئی پروف نہیں تھا۔ بھارت نے صرف الزام لگا دیا، اور الزام لگانے کی وجہ میں بار بار اپنے سننے والے سامعین کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ہونے والے الیکشن کا انعقاد ہے، وہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ مودی سرکار گڈ گورننس میں، مودی سرکار وہاں پر ڈیلیور کرنے میں، عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ بھارت کا جو ایک وہ آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ کھڑی ہوئی، وہ آرٹیفیشل طور پر کھڑی ہوئی اس کی ریاست، وہ زمین بوس ہونے والی ہے۔ تو بھارت نے اپنی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنی عوام کی سمپیتیز حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے اس الزام کی مذمت کی، پاکستان نے اپنے دوست ممالک کو بتایا کہ ہم اس واقعے میں ملوث نہیں ہیں اور ہم ہر قسم کی جو ہے صاف شفاف تحقیقات کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن بھارت کے اوپر جنگی جنون اس وقت سوار ہے، بھارتی جو قیادت ہے اس وقت وہ انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کبھی بابری مسجد کو وہاں پر شہید کروا دیتے ہیں، وہ کبھی مسلمانوں کا ناحق خون بہاتے ہیں، نہ مسلمانوں کو وہاں پر جو ہے نہ عبادت کی اجازت ہے، نہ کسی اور اقلیت کی۔ پاکستان تو اس طرح کا ذمہ دار ملک ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت 1.5 کروڑ اقلیت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آج تک پاکستان میں کسی ہندو پر، کسی عیسائی پر، کسی غیر مسلم پر پاکستانیوں نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ لیکن بھارت میں آپ دیکھیں نہ وہاں پر مسلمان محفوظ ہے، نہ عیسائی محفوظ ہے، نہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ محفوظ ہیں۔ تو بھارت نے یہ الزام لگایا، پاکستان نے اس الزام کی بار بار تردید کی، پاکستان نے انٹرنیشنل جو ثالث ہیں انہیں انوالو کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارت نے کل رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ کیا اور اس میں ہمارے معصوم اور بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ بھارت کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ہماری افواج پاکستان الحمدللہ وہ اتنی پروفیشنل ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو انشاءاللہ بھرپور جواب دے سکتی ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس دنیا کے بہترین جو ہے نا ایئر کرافٹس ہیں، ہمارے پاس جنگی جہاز ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ صبر کا اور جو ہے نا امن کا دامن تھاما رکھا۔ لیکن اب بہت ہو گیا، اب اگر آپ ہمارے ملک میں گھس کر ہمارے معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم مزید امن کی ہم سے توقع نہیں رکھے، ہم سے صبر کی توقع نہیں رکھے۔ اب ہم آپ کو اس دفعہ بھرپور جواب دیں گے۔ افواج پاکستان کو پوری پاکستانی قوم کی سپورٹ حاصل ہے، افواج پاکستان کو پوری پاکستانی قوم نے یہ یقین دلایا ہے کہ آپ جائیں، یہ جو ایک سفاک دشمن ہے جس نے پورے خطے کا ماحول ڈسٹرب کیا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان، دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی بھارت جو ہے نا بنگلہ دیش میں بھی حالات خراب کرنے میں ملوث رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا کینیڈا میں کینیڈین حکومت نے بھارت سے گزشتہ 1.5 سال سے سفارتی تعلقات ختم کیے ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ بھارت وہاں پر جا کر ان کے جو وہاں پر جو سکھ رہنما گئے ہیں، جنہوں نے وہاں پر سیاسی پناہ لیے، انہیں وہاں پر جا کر قتل عام کرتا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ بھارت سے تنگ ہے، بنگلہ دیش تنگ ہے، پاکستان تنگ ہے، افغانستان میں اس نے اپنے بیس کیمپ بنائے ہوئے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ افغانستان کے طریقے سے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ دیکھیں اس کا ایک ایسا دنیا کے سامنے امیج آ چکا ہے کہ وہ دہشت گرد ملک ہے، وہ ایک ظالم ملک ہے، اور وہ خطے میں دہشت گردی چاہتا ہے، وہ خطے میں امن نہیں چاہتا۔ کل رات کو پاکستان کو میں اپنے سننے والے سامعین کو بتاتا چلوں کہ سفارتی محاذ پر بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے کل
بیان دیا ہے کہ بھارت نے جو یہ کیا ہے یہ انہوں نے بہت بچکانہ اور ہمکانہ حرکت کی ہے. بھارت کی یہ حرکت جو ہے شرمناک ہے. بھارت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ اگر پاکستان کے حق میں یہ کہہ رہے تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ جو بھارت جو ایک فرسٹریٹڈ ریاست بن چکی ہے, جو سٹریس کا شکار ہے, جس کا کوئی جو ہے نا ویژن نہیں ہے, جس کا کوئی مشن نہیں ہے, جو صرف اور صرف ظلم کرنا جانتی ہے, جنگ کرنا چاہتی ہے, تو پوری دنیا کے سامنے بھارت ایکسپوز ہو گئی ہے. ہمیں سفارتی محاذ پر بھی بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں اور انشاءاللہ جنگی محاذ پر بھی ہمیں اپنی افواج پاکستان پہ, اپنی ایئر فورس پہ, اپنی نیول فورس پہ پورا یقین ہے کہ ہمیں بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی. بھارت کے تمام الزامات بحیثیت پاکستانی ہم مسترد کرتے ہیں. ہم آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر بھارت اس واقعے کی شفاف تحقیقات کرانا چاہتا ہے ہم حاضر ہیں, لیکن اب بھارت نے کیونکہ یہ محاذ کھولا ہے تو انشاءاللہ جو محاذ بھارت نے کھولا ہے, جو جنگ بھارت نے شروع کی ہے اسے ختم ہم کریں گے, اس محاذ کو بند ہم کریں گے اور بھارت کو اس دفعہ ہم انشاءاللہ ناکوچا نہیں چبوائیں گے. بالکل اسی طرح ہے. اور سر جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو اسے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اور اسی طرح بولتے بولتے وہ پھر اتنے جھوٹ بول دیتا ہے کہ پھر پیچھے سے وہ پھول کھلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب بھارت اسی سٹیج پر آ پہنچا ہے جہاں اس کے پھول کھلنا شروع ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ امریکہ, چائنا, ایسے بڑی بڑی جو ممالک ہیں, جو بھارت کا نریٹو تھا, جو پاکستان کے اوپر جو الزامات اس نے لگائے کہ پہلگام واقعے میں پاکستان جو ہے وہ کردار رہا ہے, جو یہ بے بنیاد اس نے الزامات لگائے ہیں, ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو امریکہ ہے, چائنا ہے, یا کہ اس طرح کے بڑے ممالک ہیں, ان کا بھی کوئی خاص جو ہے بھارت کو سپورٹ حاصل نہیں تھا, کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں بھارت کی حرکتوں سے, وہ بھی بخوبی واقف ہو چکے ہیں. ان کو بھی سمجھ آ چکا ہے کہ بھارت کس طرح کی پالیسیز بنا رہا ہے, بھارت کس طرح کی پولیٹکس کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو رات کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر, جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا تھا اس حوالے سے, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے دنیا کے جو بڑی بڑی ممالک ہیں ان کا جو وہ ایک اعتماد آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, یا کہ آپ دیکھیں ان کے جو یقین ہے وہ بھارت کے اوپر سے جو ہے وہ اٹھ چکی ہے. ظاہر ہے آپ کی پالیسیز ہی آپ کو جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے انٹرنیشنل میدانوں میں ریکگنائز کراتی ہیں, آپ کی پالیسیز ہی ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ یا تو کامیاب بنا دیتی ہیں یا کہ ناکام بنا دیتی ہیں. یہاں پر مودی صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ مودی کو جو ہے وہ اس کی پالیسیز ہی لے ڈوبی ہیں, اس کی پالیسیز ہی ایسی ہیں جو آر ایس ایس جو آئیڈیالوجی آپ دیکھ لیں, ہندوتوا آئیڈیالوجی ان کا آپ دیکھ لیں, ان کا اینٹی مسلم جو ہے آئیڈیالوجی ہے وہ آپ دیکھ لیں, مودی کا پورا پاسٹ ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک سیریل میں کہتا ہوں کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہاں وہ گجرات, سوری بچر آف گجرات ان کو کہا جاتا ہے کہ جب 2012-11 کے ٹائم پہ گجرات کے وہ سی ایم تھے, اس ٹائم پہ بھی 2,000-2,500 کے قریب مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. تو ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس واقعے کے بعد اب چائنا اور امریکہ کا رد عمل بھارت کے حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں اپنے سننے والے سامعین کو پتہ ہی بتایا میں نے کہ بھارت کا جو نیریٹو ہے, بھارت کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. اس بیانیے میں کوئی حقیقت نہیں. انہوں نے عارضی طور پر ٹیمپرری ایک ایسا نیریٹو تو بنا لیا تھا جس سے انہوں نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی, لیکن وہ نیریٹو کوئی پرماننٹ اور سچا اور حقیقت اور مبنی نیریٹو نہیں تھا. اب دنیا کے سامنے بھارت کی سچائی آ رہی ہے, بھارت کا اصل چہرہ آ رہا ہے. چائنا ہو, امریکہ ہو, یو کے ہو, لنڈن ہو, یا دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہوں, وہ سب یہ جان چکے ہیں کہ بھارت جو ہے ایک ظالم اور ایک قاتل ملک ہے, اور بھارت کے اوپر ہمیشہ جنگی جنون سوار رہتا ہے. بھارت جو ترقی کے دعوے کرتا ہے, بھارت جو جمہوریت کے دعوے کرتا ہے, وہ دعوے جو ہے اس کے عمل کی نفی کرتے ہیں. بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک جھوٹا ملک رہا ہے, اس کا بیانیہ جو ہے ہمیشہ سے ایک جھوٹا بیانیہ رہا ہے. اللہ الحق پوری دنیا کے سامنے اس کی اصلیت, اس کی حقیقت سامنے آ چکی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1.5 سال سے کینیڈین حکومت کے بھارت سے سفارتی تعلقات منقطع ہیں. اس طرح امریکہ نے بھی بھارت کو بار بار تنبیہ کی ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں دخل اندازی کر کے, در اندازی کر معاملات کو بگاڑے نہیں. تو پوری دنیا کے سامنے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے. اور جہاں تک مودی کا کردار رہا ہے, مودی میں نے آپ کو کہا کہ وہ اپنی عوام کو صحت کی, تعلیم کی اور بنیادی ضروریات جو ہے وہ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے. انڈین حکومت جو ہے وہ تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے. انڈیا میں اس وقت اگر آپ جو ہے نا بے روزگاری کا ریشو دیکھیں تو پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. انڈیا میں اگر آپ بھوک, افلاس اور غربت کا ریشو دیکھیں تو وہ پورے ساؤتھ ایشیا, یہاں تک کہ افغانستان جو ایک جنگ زدہ ملک ہے, اس سے بھی گیا گزرا ہے. تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ بھارت کے
جو یہ دعوے ہیں، بھارت کا جو یہ بیانیہ ہے، یہ جھوٹ اور مبنی ہے. پوری دنیا کے سامنے بھارت کی حقیقت آ چکی ہے. بھارت اب جنگ چاہتا ہے، بھارت جنگ کے ذریعے اپنا سروائیول چاہتا ہے، لیکن بھارت کو یہ نہیں پتا کہ اس کے سامنے جو ہے وہ پاکستان ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جسے وہ بہت آسانی سے جو ہے نا ہضم کر جائے گا یا جس کے ساتھ وہ آسانی سے جنگ لڑ کر جیت جائے گا. ہم انشاءاللہ بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، ہم بھارت کو اس کی گاؤ ماتا کا پیشاب یاد دلا دیں گے. ہم اس کو بتائیں گے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ الحمدللہ جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاؤں کی خاک ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی ہیں. جب ہم پر جو ہے جنگ مسلط کی جائے گی تو بھارت کو پتہ چلے گا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بالکل. دوسری بات، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھارت کے جو اندر ایک جو ہے یہ بات پائی جاتی ہے، بھارت کے اندر یہ ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، وہ صرف قتل و غارت کرتی ہے، وہ نفرت کا ووٹ لیتی ہے. مودی سرکار کا آپ اگر نریندر مودی کی آپ پرسنالٹی کو آپ تھوڑا سرچ کریں، اس کے بارے میں اگر پڑھیں تو بالکل وہ جو ہے ایک ظالم اور سفاک قسم کا شخص ہے. باؤچر آف گجرات کے نام سے اس نے 2,500 سے 3,000 مسلمانوں کا گجرات میں قتل کیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جب سے وہ حکومت میں آیا ہے، انتہا پسند ہندو جو ہیں وہ انہیں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے. مسلمان ہو یا دوسرے جو ہو غیر مذہب کے لوگ ہیں جو ہندو نہیں ہیں، ان کے خلاف ظلم کا جو ہے وہ پہاڑ توڑتا ہے، وہاں پر قتل و غارت کرتا ہے. تو بھارت نے بھی اس بات پر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور بھارت کے لوگ بھی جو وہاں پر ایک شعور یافتہ طبقہ ہے اسے یہ پتہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ بھارت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور بھارت میں وہ ایسی پالیسی لے کر آتا ہے جس سے پوری دنیا میں نفرت پھیلتی ہے. لیکن اس وقت بھارت جو ہے بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے. بھارت نے جانے انجانے میں اپنے الیکشن کمپین کے لیے یہ جو ایک مواد اسے چاہیے تھا، اب یہ مواد انشاءاللہ اس کے گلے میں فٹ ہوگا. پاکستانی قوم، پاکستانی افواج انشاءاللہ اس دفعہ اسے سبق سکھائے گی. انشاءاللہ مجھے پوری یقین ہے، اپنی افواج پاکستان پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اب الیکشن کے قابل بھی نہیں رہے گا. انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، اس کا نام و نشان مٹایا جائے، اس کو نیست و نابود کیا جائے. اللہ کی مدد سے، افواج پاکستان پہ بھروسے سے انشاءاللہ ہم اس دفعہ یہ کر دکھائیں گے. ماضی میں ہم نے بڑا برداشت کیا. 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے پلوامہ کا واقعہ ہوا، دیکھیں اس پہ بھی ہم نے ذمہ دار ریاست ہونے کا، ذمہ دار ملک ہونے کا ہم نے ثبوت دیا. لیکن اس وقت اس دفعہ جو بھارت نے حرکت کی ہے اس کو اس پر معافی نہیں ملے گی. انشاءاللہ اس دفعہ اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. اسی طرح ہے بالکل. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے اپنے بات میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اب تک جو کچھ بھی پاکستان کر چکا ہے وہ اپنے ڈیفنس میں کر چکا ہے، اور اپنے ڈیفنس میں ہم نے جو ہے اگر بھارت کو اتنا منہ توڑ جواب دیا ہے، جواب نہیں کہہ سکتے، ہم نے ڈیفنس کیا ہے اپنا، اس میں اگر بھارت کو یہ سب نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اگر ہم کچھ کریں گے تو بھارت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا وہ شاید مودی صاحب بھی اس وقت نہیں سوچ پا رہے ہوں گے، ان کے بھی آؤٹ آف امیجنیشن ہوگی یہ چیز. اور اس کے باوجود جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے، جس طریقے سے کل رات کے واقعے کے بعد، کل رات کے حملے کے بعد ہم نے خود کو جس طرح اپنا ڈیفنس کیا، دفاع کیا، اس دفاعی عمل کو یا اس دفاعی جو ہے اسٹریٹجیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، پاکستان کا دفاع جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے. پاکستان الحمدللہ ڈیفنس کے طور پر ہم انشاءاللہ پوری طرح سے اتنے مضبوط ہیں کہ کسی کو بھی ہم پاکستان میں پر بھی نہیں مارنے دیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی جتنی بھی افواج ہیں، پاکستان کے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ سارے اس ٹائم الحمدللہ الرٹ ہیں. ہماری ایئر فورس ہو، ہماری نیوی ہو یا ہماری پاک آرمی ہو، سب اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا بخوبی جانتے ہیں. دیکھیں، کل ہم نے جو بھارت کو کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے صرف اپنا دفاع کیا. کل بھی ہم بھارت کے 10 طیارے گرا سکتے تھے. جیسے آج DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے بتایا کہ ہم نے ان کے 10 طیاروں کو لاک کیا تھا، لیکن ہم نے پھر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر صرف ان کے 5 طیارے گرائے اور 5 طیاروں کو ہم نے جانے دیا. اس سے پہلے دیکھیں، جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، پاکستان کے اوپر جب ایئر اسٹرائک کیا گیا اور پاکستان جب اس کا جواب دینے کے لیے گیا تو ہم نے ان کے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ کو لاک کیا تھا، جس میں ان کے چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف جوائنٹ اسٹاف بھی شامل تھے. اگر ہم اس وقت ان کے اوپر حملہ کرتے تو وہ ہمارے ایئر اسٹرائک سے نہیں بچ سکتے تھے، لیکن ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، ہم نے ایک ذمہ دار ملک ہونے کی بنیاد پر انہیں بتایا کہ ہم کر بہت کچھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اس وقت ریلیکس کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ کسی کو ریلیکس نہیں کیا جائے گا. پاکستان کا دفاعی نظام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا مضبوط ہے. پاکستان کی اس وقت جو فوج ہے اس کا مورال کتنا ہائی ہے. پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس وقت کتنے ماشاءاللہ تازہ دم ہیں، اور ہم جنگ لڑنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں. اس دفعہ انشاءاللہ بھارت کو ثابت ہو جائے گا. ایکشن لاؤڈر دین ورڈز. ابھی کچھ دیر پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، چیف آف جوائنٹ اسٹاف جنرل ساحر شمشاد صاحب، اور ہمارے تمام ایئر فورس چیف
نیول چیف، تمام ہماری ملٹری لیڈرشپ تھی وہ ساری موجود تھی. اس کا جو اعلامیہ ہے وہ یہی اعلامیہ ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. بھارت نے جو دخل اندازی کی ہے، بھارت نے جو پاکستان میں کل رات جو حرکت کی ہے، اس کا اسے بھرپور جواب دیا جائے گا. تو ویٹ اینڈ سی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کس طریقے سے جواب دیتا ہے. ہماری دفاعی صلاحیت کا بھی انشاءاللہ بھارت کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، ہماری جنگی صلاحیت کا بھی بھارت کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، اور بھارت کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ افواج پاکستان کتنی پروفیشنل ہے، پاکستان کی قوم کتنی متحد ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بھارت اس دفعہ پاؤں کے بل انشاءاللہ رگڑ کر معافی مانگے گا. بالکل اسی طرح ہے. اور سر پروگرام میں اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اپنے سامعین کو ایک دفعہ پوری بیک گراؤنڈ اسٹوری سے واقف کرانا چاہوں گا کہ کیسے یہ تمام جو حملہ کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور کہاں آ کے یہ رکتا ہے، کیسے ہمارے پاک فوج نے بھارت کو یہ جو جواب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو جو جواب ملا ہے وہ کیا جواب ملا ہے، کیسے ملا ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلوں تو 2019 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے جو ہے کشمیر میں آرٹیکل 370 ریووک کیا تھا، جس کے بعد سے ایک وہاں پہ لوکل ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی جس کو TRF